انویسٹیگیشن ود عبدالستار خان میں خوش آمدید۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ ہوئی ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں۔ لیڈنگ آپریٹنگ ایجنسی جن کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا کہ کرونا کے حوالے سے جتنی بھی میڈیکل سپلائی ہے، جتنی بھی میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، اس کی پروکیورمنٹ، اس کی خریداری وہ کرے گی، چاہے وہ لوکل پروکیورمنٹ ہو یا فارن پروکیورمنٹ ہو، اور اس کے بعد وہ تقسیم بھی اسی نے کرنا ہے صوبوں کی سطح پہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس لیڈنگ آپریٹنگ ایجنسی نے سپریم کورٹ کو بھی ایک عام آرڈنری پرسن نہیں ہوتا اس طرح ٹریٹ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ کرونا کے حوالے سے لوگوں کو، جنرل پبلک کو بیوقوف بنانا، یہ انہوں نے کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا گیا۔ وہ کس طرح سے؟ 16 مئی کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کرتی ہے 123 صفحات پر مشتمل کرونا کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے چونکہ سو موٹے ایکشن لیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں وہ جمع کراتی ہے، اور ان کے ظفر اقبال صاحب ہیں ڈائریکٹر لیگل، ان کے ذریعے جمع کرائی جاتی ہے۔ اگر صرف اسی رپورٹ کو پڑھا جائے، وہ 123 صفحات کی جو رپورٹ ہے اس کو پڑھا جائے، تو یہ جو کانٹرڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں، کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں، ابہام کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا، مجھے بھی نہ ملتا۔ لیکن اگر اس رپورٹ کا کمپیریزن کیا جائے، تھورو ایکسپلوریشن آف دی کمپیریزن، کس کے ساتھ؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی جو ایکسل شیٹ ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، لوکل پروکیورمنٹ اینڈ فارن پروکیورمنٹ، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اس میں۔ اگر اس کا کمپیریزن کریں تو وہ تمام کی تمام ابہام، وہ کنفیوژن، وہ ایمبیگوٹی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے، اس طرح تو بہت ساری چیزیں غور طلب ہیں، جو پہلی بات غور طلب ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 16 مئی کو سپریم کورٹ میں 123 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ سبمٹ کرتی ہے، لیکن 7 جون یعنی کہ 23 دن بعد، میں 7 جون کو ریفر کر رہا ہوں، این ڈی ایم اے کی جو اپنی ایکسل شیٹ ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، وہ 7 جون کو کیا کہہ رہی ہے، اور 16 مئی کی جو رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کانٹرڈکشن ہے، وہ کیا کنفیوژن ہے، وہ کیا ابہام ہے۔ آج میں صرف لوکل پروکیورمنٹ جو ہے، جو ملکی سطح پہ خریداری ہوئی ہے میڈیکل سپلائی کی، میڈیکل پروڈکٹ کی، میڈیکل ایکوپمنٹ کی، کرونا سے بچنے کے لیے، 16 مئی کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کو مطلع کیا، پورے ملک کو یہ کہا گیا ہے کہ جو خریداری ہوئی ہے، جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے میڈیکل سپلائی کی، وہ 8 ارب 57 کروڑ ہے۔ لیکن جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی ایکسل شیٹ ہے 7 جون والی، 23 دن بعد والی، اس میں جو پروکیورمنٹ ہے کرونا کے حوالے سے وہ 6 ارب 56 کروڑ ہے، یعنی کہ 2 ارب 1 کروڑ کا فرق ہے۔ 23 دن پہلے سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو خریداری کی ہے لوکل پروکیورمنٹ کے حوالے سے وہ 8 ارب 57 کروڑ کی ہے، لیکن 23 دن بعد جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی جو ایکسل شیٹ ہے اس میں جو خریداری ہوئی ہے وہ 6 ارب 56 کروڑ کی ہے، 2 ارب 1 کروڑ کا فرق ہے۔ سپریم کورٹ کو زیادہ بتایا گیا، اور 23 دن پہلے اپنی ایکسل شیٹ میں کم کی خرید ہے جو 23 دن بعد ہے۔ کرونا کے لیے جو میڈیکل پروڈکٹس ایکوپمنٹ لیے جاتے ہیں اسے بہت ساری جگہوں پہ 4 5 6 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے براڈرلی، تاکہ آپ کو میرے لیے آسانی ہو جائے، ادروائز تو بہت زیادہ اس کی ہیں، لیکن اس کو 4 براڈر کیٹیگری میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، پھر آتا ہے ٹیسٹنگ کٹس جو لیب ایکوپمنٹ ہوتا ہے، پھر آتا ہے وینٹیلیٹر، اور پھر آتا ہے مسلینیس۔ اب میں جاؤں گا کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 16 مئی کو کیا کہا گیا، اس رپورٹ میں کیا کہا گیا کہ ہم نے پی پی ای پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کتنے کا خریدا ہے، کتنے کی پروکیورمنٹ کی ہے، اور 7 جون کو جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اپنی ایکسل شیٹ ہے اس میں پی پی اے کی خرید کی کیا صورتحال ہے۔ 16 مئی کو جو سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی خریداری بتائی گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، وہ ہے 2 ارب 35 کروڑ کا۔
لیکن جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی ایکسل شیٹ ہے اس میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی جو خریداری ہے وہ 1 ارب 28 کروڑ کی ہے۔ فرق کتنا نکلا؟ 1 ارب 7 کروڑ، یعنی کہ جو 23 دن پہلے سپریم کورٹ کو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں جو خریداری بتائی گئی ہے پی پی ای کی وہ 1 ارب 7 کروڑ زیادہ بتائی گئی ہے، اور 23 دن بعد اپنی جو ایکسل شیٹ ہے، جو ذاتی طور پر اپنی ایکسل شیٹ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی، اس میں 1 ارب 28 کروڑ کی بتائی ہوئی ہے۔ یعنی کہ الٹا حساب ہو رہا ہے کہ جو پہلے جو حقوقوں کی خریداری تو ہو رہی ہے، مسلسل خریداری ہو رہی ہے، پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، تو 23 دن پہلے تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے، اس کی پرائس ویلیو کم ہونی چاہیے تھی، 23 دن کے بعد وہ پرائس بڑھنی چاہیے تھی۔ ادھر الٹا ہو رہا ہے، ریورس گیئر میں ہو رہا ہے کہ پہلے زیادہ پیسے لگ گئے، بعد میں پیسے کم لگ گئے، یہ بتا رہے ہیں ہم لوگ۔ 16 مئی کو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس میں ٹیسٹنگ کٹ کی جو قیمت بتائی جاتی ہے، جو خریداری بتائی جاتی ہے، جو پروکیورمنٹ بتائی جاتی ہے، وہ 3 ارب 17 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو اپنی ایکسل شیٹ ہے اس میں ٹیسٹنگ کٹ کی خریداری یا پروکیورمنٹ وہ 2 ارب 46 کروڑ کی ہے 23 دن بعد۔ فرق کتنا نکلتا ہے؟ 91 کروڑ 33 لاکھ کا، یعنی کہ سپریم کورٹ کو 91 کروڑ 33 لاکھ زیادہ بتایا گیا 23 دن پہلے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس میں جو ایکسل شیٹ ہے اس میں 2 ارب 46 کروڑ، یعنی کہ 91 کروڑ 33 لاکھ کم بتایا گیا۔ پھر وینٹیلیٹر کے حوالے سے 16 مئی کو سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر کتنے خریدے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کرونا کے لیے، تو بتایا جاتا ہے کہ 94 کروڑ 15 لاکھ کے وینٹیلیٹر خریدے گئے ہیں 16 مئی کو، 16 مئی تک۔ لیکن اپنی جو ویب سائٹ ہے 23 دن بعد 7 جون کی، اس میں وینٹیلیٹر کی خریداری ہے 1 ارب 49 کروڑ روپے کی، فرق آتا ہے 55 کروڑ 72 لاکھ روپے کا۔ اب یہ وینٹیلیٹر کی جو خریداری ہے، یہ پروکیورمنٹ ہے، یہ واحد ایک میڈیکل پروڈکٹ ہے، کیٹیگری ہے کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی، کیونکہ 23 دن پہلے 16 مئی کو سپریم کورٹ کو جو کہا گیا تھا کہ ہم نے وینٹیلیٹر 94 کروڑ 15 لاکھ کے لیے 23 دن بعد اپنی ایکسل شیٹ پر وہ 1 ارب 49 کروڑ کے ہیں، 55 کروڑ اور 72 لاکھ کا فرق ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 23 دن پہلے تک جو چیزیں خریدی گئی ہیں، پروکیور کی گئی ہیں، ان کی مالیت کم ہوگی۔ 23 دن بعد، کیونکہ مسلسل خریداری ہو رہی ہے، مسلسل پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، اس کی قیمت، اس کی جو پرائس ہے وہ بڑھ چکی ہوگی، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ باقی 2 پروڈکٹ میں ایسا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کو 23 دن پہلے جو اماؤنٹ بتا رہے ہیں وہ زیادہ ہے، 23 دن بعد جو آپ کے اپنی ویب سائٹ پر اپنی ایکسل شیٹ کے اوپر جو اماؤنٹ نکل رہی ہے خریداری کے حوالے سے وہ کم ہے۔ اسی طرح ہمیں ایڈوانس پیمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی ٹوٹل پرائس یا فنڈ کمٹمنٹس، ایک ہوتا ہے کہ جن سے آپ نے لیا، مینوفیکچرر سے لیا، سپلائر سے لیا، کانٹریکٹر سے لیا، آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کی۔ ایڈوانس پیمنٹ کے حوالے سے بھی وہی کنفیوژن، وہی کانٹراڈکشن، وہی ابہام چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ہم نے 16 مئی کو جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کتنی کی ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ کی 1 ارب 80 کروڑ کی، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی جو ایکسل شیٹ ہے اس میں ایڈوانس پیمنٹ کے حوالے سے 97 کروڑ 91 لاکھ پیمنٹ ہوئی ہے۔ فرق جو نکل رہا ہے وہ 82 کروڑ 45 لاکھ کا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو 23 دن پہلے 82 کروڑ 45 لاکھ زیادہ بتایا گیا۔ اپنی ایکسل شیٹ میں وہ 82 کروڑ اور 45 لاکھ روپے کم ہے۔ 23 دن پہلے کی بات کم ہونی چاہیے تھی، 23 دن بعد کی بات زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح سے 16 مئی کو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے بارے میں یہ NDM نے کہا ہے کہ ہم نے 24 کروڑ 77 لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، لیکن NDMA کی اپنی ایکسل شیٹ میں ایڈوانس پیمنٹ کے زمرے میں 12 کروڑ 64 لاکھ روپے ہیں۔ اب فرق جو آ رہا ہے وہ 12 کروڑ 12 لاکھ کا آ رہا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو 12 کروڑ 12 لاکھ زیادہ بتائے گئے
وہ بھی 23 دن پہلے اور 23 دن بعد 12 کروڑ 12 لاکھ روپے کم بتائے گئے. خریداری ہو رہی ہے، پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، وہ اماؤنٹ زیادہ جانے ہونی چاہیے تھی. بجائے اس کے کہ اماؤنٹ کم ہو جائے، وہ اماؤنٹ زیادہ ہونے چاہیے. پہلے اماؤنٹ کم ہونی چاہیے تھی، بعد میں زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہاں ریورس میں ہے کہ پہلے اماؤنٹ زیادہ ہے، بعد میں اماؤنٹ کم ہو گئی. اسی طرح سے ٹیسٹنگ کٹ کے حوالے سے 16 مئی کو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی اس میں بتایا گیا کہ ہم نے ٹیسٹنگ کٹ کے حوالے سے 1 ارب 15 کروڑ روپے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے. لیکن 23 دن بعد 7 جون کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اپنی ایکسل شیٹ کیا کہتی ہے کہ 48 کروڑ 71 لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے ٹیسٹنگ کٹ کے حوالے سے. فرق کیا نکل رہا ہے؟ 66 کروڑ 85 لاکھ روپے کا. یعنی کہ سپریم کورٹ کو 23 دن پہلے 66 کروڑ 85 لاکھ روپے زیادہ بتائے گئے. اب وینٹیلیٹر میڈیکل پروڈکٹ کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں دونوں کی فگر جو ہے نا اس میں ملاپ ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. 8 کروڑ کی اماؤنٹ بتائی گئی 16 مئی کو سپریم کورٹ کی، اور پھر 7 جون کی جو ایکسل شیٹ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اس میں بھی 8 کروڑ بتائے گئے ہیں. تو وینٹیلیٹر کی خریداری کے اوپر، پروکیورمنٹ کے اوپر جو ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے اس میں فگروں میں کوئی فرق نہیں ہے، فگرز وہی چل رہی ہیں. 8 کروڑ وہاں بتائی، اپنی ایکسل شیٹ میں بھی 8 کروڑ ہے. حالانکہ وینٹیلیٹر میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو اماؤنٹ بتائی گئی ہے 8 کروڑ روپے کی سپریم کورٹ کو، 23 دن بعد بھی وہ 8 کروڑ، اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ وینٹیلیٹر بھی تو خریدے جا رہے ہیں. آپ اگر 23 دن پہلے 16 مئی کو 8 کروڑ کی اماؤنٹ بتا رہے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر، تو 23 دن گزرنے کے بعد چونکہ وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو 23 دن کے بعد وینٹیلیٹر کے حوالے سے جو 8 کروڑ روپے کی ایڈوانس پیمنٹ بتائی گئی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں وہ کام تو نہیں ہوا جو باقی 3 جو میڈیکل پروڈکٹ کی جو کیٹیگریز تھیں، یا اوورآل جو آپ نے پیمنٹ کی کہ جی ہم نے چیز اتنی خریدی ہے، ہر ایک جگہ پر سپریم کورٹ کو زیادہ بتایا گیا. اور 23 دن کا فرق ہے. سب سے بڑی بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ 23 دن پہلے اماؤنٹ زیادہ ہے اور 23 دن بعد اماؤنٹ کم ہے. یہ عجیب سی بات ہو گئی. اس کو ایسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ اگر مجھے، آپ کو یا کسی کو ایک گھر بنا رہے ہوں اپنا، اب میں ہوں، آپ ہو، کوئی ہو، وہ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، کلیگ کو بتاتا ہے 16 مئی کو کہ میرے اس گھر پہ جو میں گھر بنا رہا ہوں نا، میرے 2 کروڑ روپے لگ چکے ہیں اب تک. 23 دن بعد میں، آپ یا جو بھی ہے جو گھر بنا رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، پولیس کو بتاتا ہے کہ جی میرا 1.5 کروڑ روپے لگا ہے. تو ہم سب کہیں گے کہ یار اس کا دماغ تو نہیں کہیں ہل گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 23 دن پہلے تک اس کے زیادہ پیسے لگ گئے تھے، 23 دن بعد اس کے کم پیسے ہی بتا رہا ہے کہ اب تک تو میرے اتنے پیسے لگے ہیں. یہ ایسے ہی ہوا ہے. اگر 23 دن پہلے کروڑ روپے تھا تو 23 دن بعد، کیونکہ وہ عمل جاری اور ساری ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے کریکشن کی ہے. اگر آپ نے کریکشن کی ہوتی تو آپ بتاتے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کراتے ہوئے اگر سپریم کورٹ کسی کو بلاتی ہے، سو موڈ ایکشن سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے، وہ بلاتی ہے کہ آپ سبمٹ کریں. کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چونکہ لیڈ ایجنسی ہے، اب لیڈ ایجنسی کے طور پر سارے کا سارا بوجھ، میں کہتا ہوں بوجھ ہے، واقعی رات دن ایک کر دیا ہوگا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے. لیکن ایکسل شیٹ جب بناتے ہوئے اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی. غلطیوں میں معافی کا عنصر قائم ہوتا ہے، لیکن اگر بلنڈر ہو جائے تو بلنڈر میں معافی کا عنصر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلنڈر ہے، یہ تو غلطی بھی نہیں ہے. غلطی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جناب چونکہ ہم پر پریشر اتنا تھا کرونا کے حوالے سے، ہم بہت کام کر رہے تھے، واقعی بہت کام کر رہے ہیں، رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا ہے. لیکن ایکسل شیٹ وہ ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہی ہے، کوئی بندہ جا کے اس کو دیکھ لے. ایکسل شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایکسل شیٹ کو دیکھتے ہیں. ایکسل شیٹ کو دیکھنے والے بندے بہت کم ہیں، اس کو سمجھنے والے بندے بہت کم ہیں. جن کو شوق ہوتا ہے نا، کیونکہ جو میں ایکسل شیٹ بتائی ہے آپ کو، اس کے 17 کالم ہیں، 17 کالم.
یعنی کہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس ہیڈ پہ کیا چیز ہے، اس ہیڈ پہ کیا چیز ہے، گھنٹوں گزر جائیں گے، ہفتے گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ یار یہ فگر یہاں پر یہ آ رہی ہے لیکن دوسری جگہ پہ فگر کچھ اور آتی ہے، یہاں پہ اماؤنٹ یہ ہے لیکن دوسری جگہ پہ اماؤنٹ اور آ رہی ہے، تو یہ میری غلطی، آپ کی غلطی، کسی کی غلطی نہیں ہے. یہ غلطی کس کی ہے؟ جو ایکسل شیٹ بنا رہا ہے. یہ غلطی کس کی ہے؟ جو کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے. آپ کو مجھے کسی کو سپریم کورٹ طلب کر لے، مطلب مجھے اگر سپریم کورٹ طلب کر لے تو بس میری راتیں بھی گئیں. مجھے خوف میرے پہ اتنا ہوگا کہ میں کوشش کروں گا کہ غلطی گنجائش نہ رہے، کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، سپریم کورٹ کو رپورٹ سبمٹ کر رہا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے کسی اپنے لوئر فارمیشن کی ڈیوٹی لگا دی، یار یہ بناؤ، تیار کرو، ہم نے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. بھائی سپریم کورٹ کا مطلب ہے، اور وہ ایک بات میں بتا دوں، جو سپریم کورٹ میں 123 صفحات کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں پتہ لگے گا. اس کو پڑھنے سے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو ہی اس کا کمپیریزن آپ کرتے ہیں، وہ بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایکسل شیٹ کے ساتھ اور کرونا کے حوالے سے، کہ کیا کیا چیزیں ہم کہاں سے خرید رہے ہیں لوکل پروکیورمنٹ میں، اور کون سی چیز ہم خرید رہے ہیں فورن پروکیورمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں اس طرح کا تضاد آ جائے، اس طرح کی کانٹرڈکشن آ جائے، اس طرح کا ابہام آ جائے، تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ کیا کہ اس میں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ نچلے سٹاف پہ، چھوٹے سٹاف پہ، لوئر فارمیشن میں مدعا ڈال دیں کہ جی ہم تو ایکسل شیٹ تیار نہیں کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے یہ لوگ، اب غلطی ہوئی ہے، ان سے ہوئی ہے. ٹپوگرافیکل مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک جگہ پہ جا کے فگر اوپر نیچے ہو جائے، چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب آپ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ آپ تھرو آؤٹ مسلسل لگاتار کہ 23 دن پہلے کی فگر آپ کی کچھ اور ہیں، 23 دن بعد کی فگر آپ کی ریڈیوس ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، مالیت کم ہو رہی ہے، پرائس ویلیو کم ہو رہی ہے، 23 دن پہلے زیادہ تھی، اور مسلسل عمل چل رہا ہے اس کا خریداری کا. اس کو بڑھنا چاہیے تھا اور بڑی ہوں گی. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس میں غلطی کیا، کس نے اور کیوں ہوئی؟ کیا اوپر سپرویژن نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک چیز رپورٹ سبمٹ کرنی سپریم کورٹ میں تو اس کو اچھی طرح دیکھ لو بھائی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ دیکھنا پڑے، دیکھ لو اس کو، کوئی غلطی نہ ہو جائے. سپریم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں، کوئی ستار خان کے سامنے نہیں جا رہے کہ چلو ٹھیک ہے یار کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، یہ کیا کر لے گا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.